السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ یہ حدیث ہماری روزمرہ زندگی سے براہ راست تعلق رکھتی ہے۔ اگر ہم اسے سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں تو ہماری سوسائٹی، ہمارے ریلیشن شپس اور ایون ہمارے ڈیجیٹل ورلڈ میں بہت سے پرابلم سولو ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں انفارمیشن ہمارے ارد گرد ایک سمندر کی طرح متزن ہے۔ سوشل میڈیا، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دوسرے پلیٹ فارمز پر ہر لمحہ کوئی نئی خبر، کوئی افواہ یا کوئی سینسیشنل پوسٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم سن رہے ہوتے ہیں کیا وہ سب سچ ہوتا ہے، یا بس ہم اسے سنتے ہیں اور فوراً آگے شیئر کر دیتے ہیں؟ یہ حدیث ہمیں اسی رویے سے وارن کرتی ہے، ہمیں متنبہ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم ہر سنی سنائی بات کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانچے آگے بڑھاتے ہو تو یہ تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں فیک نیوز اور مس انفارمیشن ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں شہر میں دھماکہ ہو گیا، یا فلاں شخص نے یہ اسکینڈلس بات کہہ دی ہے، اور ہم بغیر تصدیق کے، بغیر کسی ویریفیکیشن کے اس سے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بات جھوٹ نکلی تو کیا ہوا؟ ہم نے نہ صرف جھوٹ پھیلایا بلکہ شاید کسی کی ریپوٹیشن کو نقصان بھی پہنچایا، لوگوں میں پینک پیدا کیا ہے، یا معاشرے میں افراتفری کا سبب بھی بنے ہیں۔ اس حدیث کا پاورفل میسج یہ ہے کہ جھوٹ صرف وہی نہیں ہے جو ہم خود سے گڑھتے ہیں، خود سے بناتے ہیں، بلکہ اگر ہم کسی اور کی بات کو ویریفائی کیے بغیر آگے بڑھا دیں اور وہ بات غلط نکلی تو ہم بھی اس جھوٹ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا، یعنی بس اتنا کافی ہے کہ تم ہر سنی سنائی بات کو آگے بتاؤ اور جھوٹ کے زمرے میں آ جاؤ۔ یہاں کوئی بڑی کہانی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈرامیٹک جھوٹ گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہ تم نے جو سنا اسے سوچے سمجھے بغیر اسپریڈ کر دیا۔ تصور کریں کہ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں کوئی شاکنگ نیوز آتی ہے، آپ فوراً اسے دوسرے گروپ میں بھیج دیتے، لیکن اگر وہ جھوٹ نکلی تو کیا آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ اس حدیث میں یہی سیریس لیسن ہے کہ ہماری زبان، ہمارے ہاتھ اور ہمارے ایکشنز سب اکاؤنٹیبل ہیں۔ قیامت کے دن ان سب سے پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ بھی آگے فارورڈ کر دیا اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں یہ مسئلہ اور بڑھ گیا ہے۔ ایکس پر کوئی ٹویٹ وائرل ہو جاتی ہے، انسٹاگرام پر کوئی ریل پھیل جاتی ہے، یا فیس بک پر کوئی پوسٹ ہزاروں لائکس لے لیتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ارے سب شیئر کر رہے ہیں تو سچ ہی ہوگا۔ میرے بھائی، کوانٹٹی سچائی کی ضمانت نہیں ہوتی ہے۔ حدیث کی تعلیم یہی ہے کہ ہر چیز کو فلٹر کرو، کراس چیک کرو، ریلائبل سورس سے تصدیق کرو، ورنہ ہم ان انٹینشنلی جھوٹ کے ایجنٹ بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ فلاں ویکسین سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اور ہم اسے بغیر تحقیق کے، بغیر کسی ویریفیکیشن کے شیئر کر دیں تو کیا ہوگا؟ لوگوں میں خوف پھیلے گا، افواہیں جنم لیں گی، اور شاید بہت سے لوگ علاج سے محروم ہو جائیں۔ یہ ایک چھوٹی سی لاپرواہی معاشرے پر کتنا بڑا امپیکٹ ڈال سکتی ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک آیت ہماری مدد کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یعنی اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی کو نقصان پہنچا دو اور پھر شرمندہ ہوتے پھرو۔ یہ ڈیوائن گائیڈنس ہمیں بتاتی ہے
کہ بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کرنا ہے، ہر بات کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے اور پھر رسپانسبلی عمل کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس حدیث پر پریکٹیکلی کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اس کے لیے چند سمپل بٹ افیکٹو اسٹیپس یہ ہو سکتے ہیں کہ تھنک بیفور یو شیئر، کسی بھی خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے پوز کریں، سوچیں اور تحقیق کریں۔ پھر ویریفائی دا سورس، اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ریلائبل سورس سے ہے یا نہیں۔ پھر کراس چیک دا انفارمیشن، اگر کوئی شوکنگ نیوز ملے تو کم از کم 2 یا 3 اوتھینٹک سورس سے اس کی تصدیق کریں، اسے ویریفائی کریں۔ اوائڈ سینسیشنلزم، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات ایموشنل لگ رہی ہے یا ہیٹ اسپیچ لگ رہی ہے تو اسے بالکل بھی اسپریڈ نہ کریں۔ اور پھر ایجوکیٹ ادرس، اپنے فیملی، فرینڈز اور کلیگ کو بھی بتائیں کہ فیک نیوز اور افواہوں سے کیسے بچا جائے، اور انہیں یہ بتائیں کہ اس کے برے اثرات کیسے ہمارے معاشرے اور افراد پر پڑتے ہیں اور یہ کتنے تباہ کن ہو سکتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں اس سے برباد ہو سکتی ہیں۔ بہرحال آج کے اس فاسٹ پیس دور میں جہاں ہر کوئی اپنی آواز بلند کرنا چاہتا ہے، یہ حدیث ہمارے لیے ایک لائٹ ہاؤس کی طرح ہے جو ہمیں ٹروتفلنس اور ریسپانسبلٹی کا راستہ دکھاتی ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ ہم بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے نہ بڑھائیں، ہم اپنے ایکشن سے جھوٹ کو نہیں بلکہ سچ کو پروموٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبانوں اور دلوں کو جھوٹ سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔